لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی. ان تمام آیات کا تعلق حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہے. یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات کا بھی سنا ہوا ہوگا. اس واقعے کو سامنے رکھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بنیادی طور پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے اس کائنات میں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے. آخرت کی کامیابی کا مدار بھی ایمان پر ہے اور دنیا میں کامیابی، ترقی اور ہر قسم کی آفات اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ کیمیا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صحیح طور پر ایمان والے بن جائیں. جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے وہ شخص نہ تو آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایمان ماننے کا نام ہے کہ ہمارا دل اللہ کو مانے. گزشتہ درس میں بھی میں اس رات یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، یہ تمام اعضاء اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں. ہاتھوں کا کام ہے فقط پکڑنا، پاؤں کا کام ہے چلنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا اور کان کا کام ہے سننا. زبان بولے گی، آپ اس سے اچھی بات بلوائیں، سچ بولیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی لگائیں. زبان کا کام ہے بولنا.
آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آپ اچھی چیز دیکھیں تو بھی آنکھ دیکھے گی، آپ بری چیز دیکھیں تو بھی آنکھ دیکھے گی۔ آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ میں اچھی چیز تو دیکھتی ہوں اور میں بری چیز نہیں دیکھتی۔ اسی طرح کان کا کام ہے سننا، کان سنتا ہے، آپ قرآن سنیں تو بھی سنے گا، گانے سنیں تو بھی کان سنے گا۔ پاؤں کا کام ہے چلنا، مسجد کی طرف آپ آئیں تو بھی پاؤں چلیں گے، ہم کسی برے راستے کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں تو بھی ہمارے پاؤں انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ پاؤں میں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کرے، آنکھ میں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو بتائے، لیکن انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، وہ عضو بہت ہی قیمتی عضو ہے، اس سے بہترین عضو جسم اور اللہ نے نہیں بنایا، اس عضو کا نام ہے دل۔ یہ تمام ہمارے اعضاء یہ دنیاوی ہیں، اور جو دل ہے یہ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ دل کی تاثیر یہ ہے کہ یہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، درست اور نادرست، اچھے اور برے کا امتیاز پیدا کرتا ہے، اور دل یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے۔ بلکہ اگر آپ حضرات غور فرمائیں، یقیناً آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، آپ اہل دل ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں الحمدللہ، اور اہل علم بھی ہیں، فہم و فراست والے بھی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آدمی گناہ کر لیتا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان آدمی کو یہ احساس نہیں دلاتی کہ تو نے برا کام کیا ہے، لیکن جب انسان برا کام کر لیتا ہے، ہمارے جسم میں ایک عضو دل ایسا ہے جو ہمیں اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے پر برا کام کیا ہے۔ یعنی دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ ہم برائی کرتے رہیں، اور جب ہم اچھا کام کریں گے تو اس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس لحاظ سے یہ دل بہت قیمتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہو تو سارا جسم غلط ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الا وہی القلب، خبردار پورے توجہ سے یہ بات سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ اس کو دل کی تکلیف ہو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ختم ہی ہو جاتا ہے۔ باقی علاج، باقی بیماریاں درست ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو ٹھیک کرے تو کرے۔ تو دل بہت قیمتی ہے۔ تو ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے کہ دل مانے اللہ کو اور اس کی باتوں کو دل تسلیم کرے۔ انبیاء پر دل سے ایمان لانا، دل سے، صرف زبان سے نہیں۔ زبان سے تو بہت لوگ ایمان لائے، قرآن مجید نے بھی ان کی اطلاع دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ان کا دل ایماندار نہیں ہوا۔ جب دل مانے گا تو پھر ایمان معتبر ہوگا۔ دل مانے اور زبان اس کا اقرار کرے، اعضاء اور جوارح اس کے مطابق اعمال افعال کریں تو اس کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی ایمان پر ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ آدمی کامیاب ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے دنیا کی کامیابی، ترقی، عزت، سرخروئی، نیک نامی
وہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مربوط کی. جو شخص صاحب ایمان ہے، ایماندار آدمی ہے، شکر گزار آدمی ہے، تابعدار آدمی ہے، فرما بردار آدمی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد، نصرت اور معیت ہے. جو آدمی صاحب ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے. جہاں اللہ نے مسلمانوں کی عزت اور غلبے کی خبر دی ہے، کامیابی کی خبر دی ہے، وہ بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی غالب اور کامیاب رہو گے. شرط صرف ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. اگر ایمان ہے تو پھر کامیابی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں. اور اسی طرح جب بھی کوئی قوم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، بداعمالیوں میں مبتلا ہوئی اور وہ بداعمالیاں اور نافرمانیاں انتہا کو پہنچ گئیں اور پوری قوم میں وہ برائی اجتماعی طور پر ہونے لگی، تو اس وقت اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. اگر ان میں سے اللہ نے کسی کو نجات دی تو وہ صرف ایمان والوں کو نجات دی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی آفت سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچنے کے لیے بھی ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے. اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر حفاظت نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، بچاؤ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی جتنی قوموں پر عذاب آیا اس وجہ سے آیا کہ ان لوگوں نے ایمان کی اور وقت کے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی. بہت ساری قوموں کا حال قرآن نے بیان کیا. قوم نوح کا حال دیکھیں، ساری قوم برائی میں مبتلا ہوئی، ساری قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، بالآخر عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، ساری قوم غرق ہو گئی. صرف ایمان والے بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ملے. قوم عاد کا تذکرہ قرآن میں ہے. بڑی طاقت والے آدمی، بڑی صحت و جسامت والے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد. بڑی صحت اور جوانی اور طاقت والے لوگ اور لمبے دراز قد والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے میری نافرمانی کی، ایمان کا انکار کیا، نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک تند تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر اللہ نے چلائی. 8 دن تک وہ ہوا چلی اور ہوا قوم عاد کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی، اٹھا اٹھا کر مارتی تھی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری قوم کو اللہ کے عذاب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کوئی ان میں سے آدمی نہیں بچا. جنہوں نے ایمان کا انکار کیا ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا اللہ کے عذاب سے. قوم سمود کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑی محنت فرمائی، بہت کوشش فرمائی. انہوں نے مطالبے کیے کہ آپ ہمارے لیے ایک اونٹنی پتھر سے نکال دیں. نشانی مانگی. مفسرین لکھتے ہیں جب کوئی قوم اللہ سے کوئی نشانی مانگ لے، مطالبہ کر لے اور اللہ اس قوم کا مطالبہ پورا فرما دیں، اس قوم کی وہ آرزو پوری کر دیں، جو چیز انہوں نے مانگی ہے اللہ انہیں دے دیں، دکھا دیں، اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو اللہ اس قوم کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑتا. نشانی مانگی، اونٹنی آ گئی، اونٹنی کا دودھ بھی پی رہے ہیں. ایک بات بتائی، جس دن یہ چراگاہ میں جائے گی تمہارے جانور نہیں جائیں گے. انہوں نے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی بات کو نہ مانا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اسے زمین پر زخمی کر کے گرا دیا. بس اللہ کی غیرت جوش میں آئی. اللہ نے ان پر 2 قسم کا عذاب بھیجا. ایک چیخ کا عذاب آیا، ایک زلزلے کا عذاب آیا. ایک فرشتے نے چیخ ماری اور قوم سمود کی تمام بستی جو کافر تھی، کافروں کے دل میں، سینے میں ان کے تمام کلیجے پھٹ گئے.
ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوے پر جا رہے تھے، تبوک کی مہم پر تھے، تو راستے میں جو ایک جگہ صحابہ نے پڑاؤ کیا وہ قوم سمود کی بستی کے قریب پڑاؤ کر لیا، وہی ٹھہر گئے، اور وہاں قوم سمود کا کنواں تھا، اس سے پانی بھر کر لے آئے، اس پانی سے آٹا بھی گوندھا اور ہانڈیوں میں بھی ڈال دیا اور ہانڈیاں بھی پکنے لگی، ہانڈیاں تیار ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے ساتھیوں نے قوم سمود کی بستی کے کنویں سے پانی بھر کر ہانڈی پکائی ہے اور اس سے روٹیاں پکائی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمام ہانڈیاں اڈیل دو اور تمام روٹیاں پھینک دو اور فوراً یہاں سے قافلے کو روانہ کر کے دوسری جگہ جا کر ٹھہراؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اب بھی پھر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آپ نے وہ کھانا نہیں کھانے دیا جس کھانے میں سمود کی بستی کے کنویں کا پانی شامل تھا۔ اندازہ فرمائیں، ہم تو پھر بھی نہیں ڈرتے نا، اللہ کا عذاب دیکھ بھی رہے ہیں، آ رہا ہے، اور کتنے لوگوں پر آیا ہے کہ ایک اس نے جھٹکا دیا اور 6 لاکھ بندے تباہ ختم ہو گئے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے اور مر رہے اور مریں گے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے یقین کریں ایمان کے علاوہ، توبہ کے علاوہ، الحاح و زاری کے علاوہ، استغفار کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے آدمی کو بچا لے۔ ایک ہی حل ہے کہ ہم سب اللہ سے معافی مانگیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قوم لوط کی بستی سے آپ گزرے، آپ نے فرمایا جلدی یہاں سے گزرو، ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہیں خدا کا عذاب پھر نہ آ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے قوم لوط پر اللہ نے 5 قسم کا عذاب اکٹھے نظر کیا، 5 قسم کا عذاب۔ ان پر زلزلہ بھی آیا، ان پر چیخ بھی آئی، اس کی بستی کو الٹا بھی گیا، ان پر اللہ نے بارش برسائی اور پتھروں کی بارش برسائی، کوئی آدمی باقی نہیں بچا قوم لوط کی بستی کا کہ ان کے مردوں سے بدخیلی کیا کرتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ آیات بڑی قابل توجہ ہیں، ان کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ جتنی اقوام کا، جتنی قوموں کا، جتنے کفار کا قرآن میں تباہی و بربادی کا ذکر ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ قومیں ایمان نہیں لائیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرے، انہوں نے توبہ نہیں کی، اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تمام کافر قومیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، معافی نہ مانگنے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ اللہ سے نشانیاں مانگی، اللہ نے نشانی ظاہر کی، پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ کائنات میں ایک قوم ایسی آئی ہے، ایک قوم ایسی آئی ہے کہ جب ان کو یہ آثار معلوم ہوئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ آثار کو دیکھ کر اللہ سے ڈر گئے اور ساری قوم کے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایمان کا اعلان شروع کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کی وجہ سے مجھے رحم آیا، یہ ایک قوم ہے یونس کی کہ میں نے ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ ساری قومیں برباد ہو گئیں لیکن یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے۔ قرآن نے اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ نے اس کو عذاب سے اس وجہ سے بچایا ہے کہ یہ قوم فوراً ایمان لے آئی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ یونس علیہ السلام ایک اسرائیلی پیغمبر ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت کو اللہ نے اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ عراق کے علاقے میں موصل کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا، اس میں 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ آباد تھے۔ ان اہل نینوا کی طرف اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 7 سال تک یونس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف
دعوت دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے اور پہنچاتے رہے۔ بستی کے لوگ ایمان نہ لائے، وہی برابر سرکشی، نافرمانی، کفر، شرک جو قوموں کی عادت تھا وہ بھی ان میں بھی تھا، مبتلا رہے۔ 7 سال کے بعد جب پیغمبر ان کی حرکتوں سے تنگ آئے اور ان کی نافرمانی اور سرکشی اور کفر و شرک کو دیکھا تو حضرت بہت تنگ آئے اور بیزار ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا 3 دن میں عذاب آئے گا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 7 دن تک عذاب آئے گا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک عذاب آئے گا۔ بہرحال 3 دن تھے، 7 دن تھے یا 40 دن تھے، حضرت نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ تعالی نے یہ تو فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں، لیکن اس بات کی وحی نہیں آئی تھی، اس بات کی اللہ نے اطلاع نہیں دی تھی کہ میرے پیغمبر وہ عذاب کتنے دنوں میں آئے گا، 7 دنوں میں آئے گا، 3 دنوں میں آئے گا، 40 دنوں میں آئے گا، اللہ نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ عادت اللہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ اطلاع دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر اپنی قوم کو بتا دو فلاں فلاں وقت تک عذاب آئے گا، اور جب عذاب آنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں میرے پیغمبر ابھی عذاب کا وقت قریب ہے، آپ اور اپنے ایماندار ساتھیوں کو یہاں سے لے کر آپ ہجرت کر جائیں۔ پیغمبر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب وہاں آ جاتا ہے۔ عادت اللہ یہ ہے، عموماً طریقہ یہی رہا ہے دنیا میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے تو ڈرایا، لیکن حضرت سے اجتہادی طور پر ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی، اجتہادی طور پر معمولی سی ایک لغزش ہو گئی۔ ہم تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے، انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سے تھوڑی سی بھول ہو گئی۔ بھول کیا ہوئی؟ بھول یہ ہوئی حضرت سے، اجتہادی لغزش یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ابھی وہ وقت کا تعین نہیں فرمایا تھا کہ کس وقت میں عذاب آئے گا اور میرے پیغمبر پھر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت کے تعین کی اطلاع آنے سے پہلے اور وہاں سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنی خیال اور رائے مبارک کے مطابق ہجرت کر گئے کہ بھی 3 دن ہونے والے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہذا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اللہ کے امر اور حکم اور وحی آنے سے پہلے حضرت وہاں سے جلدی چلے گئے۔ بس اللہ تعالی کو اپنے پیغمبر کی یہ بات ذرا پسند نہیں آئی۔ اندازہ فرمائیں، وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، سارا جہان اس کی مملوک ہے، وہ اکیلا مالک ہے، سارا جہان اس کی مخلوق ہے اور وہ اکیلا خالق ہے، سارا جہان اس کا مرزوق ہے اور وہ اکیلا رازق ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن مالک ہے، مالک الملک ہے، بادشاہ ہے۔ وہ کسی سے پوچھے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اس کے محتاج ہیں، نیک لوگ بھی اس کے محتاج ہیں، ماننے والے بھی اس کے محتاج ہیں، نہ ماننے والے بھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ بات ذرا پسند نہیں آئی کہ میرے پیغمبر میری اطلاع آنے سے پہلے ہی آپ چلے گئے اور لوگوں کو میرے عذاب سے تو ڈرایا، لیکن کم از کم آپ انتظار تو کرتے کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں آگے۔ حضرت وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے مفسرین نے یہاں بہت اقوال، بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، اسرائیلیات بھی بہت کچھ ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ محققین کی بات ہے اور قابل توجہ ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، قوم کے افراد نے حضرت یونس علیہ السلام کے وہاں سے ہجرت کر جانے کو اللہ کے عذاب کی نشانی سمجھا۔
کہ عموماً عادت یہی رہی ہے، طریقہ یہی رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تو نبی کو بتا دیتا ہے اور پیغمبر پہلے چلا جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو پھر عذاب ہی آتا ہے۔ یہ جو یونس علیہ السلام ہم سے ناراض ہو کر گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے یہ سچے پیغمبر تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کا چلے جانا اور ناراض ہو کر جانا یہ اللہ کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بنیادی نشانی یہی ہے کہ یہ ناراض ہو گئے، لوگوں میں ہلچل مچی کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے اور واقعی وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم شرک پر ڈٹے رہے، ہم نے توحید کو نہیں مانا، لہذا عذاب آنے والا ہے۔ اس عذاب سے بچاؤ کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ قومیں پہلے برباد ہو گئی، عاد تباہ ہو گئی، سمود تباہ ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی، انہوں نے بھی پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم نہیں بچ سکیں گے۔ لہذا ایک ہی صورت ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کرو، میدان میں باہر نکل آؤ اور فوراً اللہ سے معافی مانگو اور اپنے ایمان کا اعلان کر دو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ واحد قوم ہے ایک ایسی جن کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی، کوئی شعور آیا، عقل استعمال کر لی، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو گئی اور سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نکال کر لے آئے، پوری بستی خالی کر دی اور میدان میں جمع ہو گئے اور سارے آ کر جناب وہاں توبہ کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ میدان میں آئے تو اللہ تعالی نے ان کو اپنے عذاب کے کچھ اور آثار بھی دکھائے تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے پیغمبر کی بات کو جھوٹا سمجھ لیں اور میرے نبی پر حرف آ جائے۔ وہ تو میرا پیغمبر ہے، اس نے میرے امر کا انتظار نہیں کیا، وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، میں اپنے پیغمبر کو تنبیہ بھی کر دوں گا، لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے یا میرا پیغمبر ان سے ناراض ہوا ہے وہ تو میری توحید کی وجہ سے ناراض ہوا ہے، لہذا میں نے کچھ آثار دکھا دوں تاکہ میرے پیغمبر کی تکذیب نہ ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے ان پر کالے سیاہ بادل بھیجے، کالے سیاہ بادل آئے اور ان سے اتنا کالا دھواں نکلا کہ پوری فضا اور پورا ماحول جو دن تھا وہ دن رات میں بدل گیا، ایسے لگتا تھا رات ہو گئی۔ اب یہ سارے لوگ میدان میں جمع ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف فرما۔ آمنا بما جاء بہ یونس، آمنا بما جاء بہ یونس، یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں، آمنا بما جاء بہ یونس، یا اللہ تیرا پیغمبر، تیرا بندہ یونس جو پیغام لایا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس نے ہمیں تیری توحید سکھائی تو ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے آئندہ، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی تو مہربانی فرما، ہمارے ایمان کو قبول فرما۔ اب یہ ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوری بستی اور علاقے میں یونس علیہ السلام کو تلاش بھی کر رہے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام تو تشریف لے گئے، حضرت تو ہے نہیں، اب جو حضرت کو تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت آئیں، ہم ان سے بھی معافی مانگیں، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں، ان کا کلمہ بھی پڑھیں، ان کی بات بھی مانیں تاکہ وہ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو انہیں نہیں ملا، لیکن ان کی یہ الحاح و زاری اور توبہ اور عاجزی اور انکساری اور ایمان کا اعلان، یہ ادائیں مجھے ایسی پسند آئیں۔ جب بھی کوئی بندہ میرے سامنے آ کر دامن پھیلا لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے، پھر میں ایسا نہیں ہوں کہ اس کا ایمان قبول نہ کروں۔ بے شک میرا پیغمبر وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے ان لوگوں سے اتنی محبت ہے، جو لوگ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں میں ان کے ایمان کی پھر قدر بھی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے یہ واحد قوم ہے کہ میں نے ان تمام کے سروں سے وہ عذاب کے بادل ہٹا دیے، عذاب کے بادل ہٹا دیے، اور ایسا ایمان ان کا قبول ہوا اور ان کی یہ عاجزی کی ادا اور توبہ کا انداز اور ایمان لانا اللہ کو ایسا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فلولا کانت قریۃ کان آمنت، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کوئی بستی ایسی ہوتی جو ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها الا قوم یونس،
اور اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، اور کیوں لوگ باقی قوموں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ بھی ایمان لے آتے اور ان کا ایمان قبول ہوتا؟ اور لوگوں نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ اور قوموں نے کیوں نہیں معافی مانگی کہ ان کی معافی بھی قبول ہوتی؟ لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی آئی ہے الا قوم یونس کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ لما آمنوا، جب یونس کی قوم ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے دنیا میں ایک مدت تک ان کو نفع اٹھانے کے لیے مزید رہنے دیا۔ اشارہ کیا کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لے آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو میں خدا اس کے سر سے عذاب کے بادل ہٹا دیتا ہوں، لیکن کوئی معافی تو مانگے، کوئی توبہ تو کرے، کوئی استغفار تو کرے۔ اللہ فرماتے میں نے ان سے عذاب کے بادل ہٹا دیے۔ اب یہ قوم ایمان والی ہو گئی، اب ڈھونڈ رہی ہے پیغمبر کو کہ پیغمبر ملے تو ہم اپنے ایمان کا مزید اعلان بھی کریں اور ساتھ یہ پوچھیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا، اب ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ کوئی نماز فرض ہے، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، روزہ فرض ہے رکھیں تو کیسے رکھیں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کریں تو کس کس چیز کی حلال ہے اور کس کس چیز کی حرام ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بس دین یہ وہ کلمہ پڑھ لو بھائی، مسلمان کے گھر ہم پیدا ہوئے، کلمہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں ویسے پڑھا دیا، بچپن میں ماں کی گود میں کان میں کلمہ پڑھا، بس سر کے بال کاٹ دیے، ختنہ کر دیا، ہم مسلمان ہیں۔ کبھی بڑے ہوئے زندگی میں تو کبھی کبھار نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، باقی سارے کام اپنی مرضی کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی کا، کھانا پینا اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، تجارت اپنی مرضی کی، ملازمت اپنی مرضی کی، ہر چیز اپنی مرضی۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے عموماً۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس کی کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں ہے، ایمان تو تمام زندگی کے دستور و اصول کا نام ہے۔ ایمان تو صرف یہ تو نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اور نماز پڑھ لے اور بس۔ ایمان تو، اسلام تو ایک مکمل دستور حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ نماز تو اسلام والی اور تجارت ہو ماشاءاللہ سود والی، پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ کل ساتھی ہم گئے وہاں ایک مدرسے میں، یہی تذکرہ راستے میں ہوتا رہا کہ اس وقت جتنا کاروبار دنیا میں ہو رہا ہے سارا سود اور جوئے کا سلسلہ ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کوئی ہماری پتہ نہیں حکومت کی پالیسی بھی ایسی ہے، باہر کی دنیا کے اثرات ہیں کہ تمام نظام کو وہ کھینچ کھانچ کے مربوط کر کے لا رہے ہیں اس کے بینکوں کے ساتھ، جو کاروبار ہوگا ان کے تھرو ہوگا، اور جتنا قرضہ وہاں سے لیتے ہیں ماشاءاللہ سود ہی سود ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا وہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سود حرام ہے نہ کھاؤ۔ اگر سود آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ اس کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو آدمی سود نہیں چھوڑ سکتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کی ہمت رکھتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی حال جوئے کا ہے، یہی حال اور غلط قسم کے تمام کاروبار کا ہے۔ جب تک ہم حلال نہیں کمائیں گے اور جب تک ہم حلال نہیں کھائیں گے اور جب تک ہم حلال بچوں کو نہیں کھلائیں گے اس وقت تک نہ عبادت قبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ برکت ہے، نہ رحمت ہے، نہ عافیت ہے اور نہ ایمان والی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں حلال کا لقمہ نصیب فرمائے، کوشش فرمائے حلال کا لقمہ کھانے کی۔ یہ ایسا اہم معاملہ تو ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو حکم دیا، اے میرے پیغمبروں حلال کھاؤ حلال۔ حالانکہ نبی سے زیادہ حلال کھانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں اپنے پیغمبروں کو حکم دے رہا ہے، اے میرے پیغمبروں میرے نمائندے بن کر آ رہے ہو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور کام اچھے کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اچھے کام کرنے کا جو اصل بنیاد ہے، اچھے کام کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے حلال کھاؤ۔ جو بندہ حلال نہیں کھاتا نا وہ اچھا کام نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی اچھے کام، اس لیے کہ لقمہ حلال کا نہیں ہے۔ عقل حلال اور صدق مقال، بزرگ بتاتے تھے، کھانا حلال کا اور بولنا سچ کا۔ تو سچ تب بولیں گے کہ پہلے لقمہ تو پیٹ میں حلال کھاؤ۔ ہمیں جو عبادت میں حلاوت معلوم نہیں ہوتی اور دل اس طرف نہیں آتا، ادھر ہی دل لگا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا سارا سلسلہ حرام کا ہے۔ ہماری معیشت کے اسباب سارے ناجائز غلط طور طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا پروگرام ہے بس مال آئے، کس ذریعے سے آئے اس سے ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں، بس جمع ہونا چاہیے مال۔ تو بھی مال تو فتنہ ہے، اتنے زیادہ جمع نہ کریں
کہ قبر میں جائیں تو سانپ بن کر مسلط ہو اور ہمیں ڈستا رہے، اور وہ قبر میں مردہ کہے تو کیوں ڈستا ہے؟ وہ کہے کیوں دور بھاگتے ہو، میں تیرا وہی مال تو ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا۔ قبر میں وہ سانپ بن جائے، اور حشر میں جائیں تو وہ سونے چاندی کے جو ٹکڑے ہیں اس کو جہنم میں تپا کر اس سے ہمیں داغا جائے، چہرے کو داغا جائے، پہلو کو داغا جائے، پیٹھ کو داغا جائے، اور وہ کہے کیوں داغا جا رہا؟ وہ کہیں گے ہاذا ما کنزتم، کہ وہی خزانہ تو ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا ہے، اب چکو اس کا مال کا مزہ، چکو بھائی۔ تو بھائی اللہ سے عافیت مانگیں، اور اتنا مانگیں یا اللہ جو حلال والا رزق ہو اور میرے لیے مفید ہو بس اتنا عطا فرما، زیادہ نہیں چاہیے بھائی۔ تو بھئی یہ بینک شینکوں والے کھاتے اور قرضے مند، ہر چیز بینک سے قرضہ لو، بھائی گاڑی لینی ہے بینک سے قرضہ لو سود والا، کاروبار کرنا ہے بینک سے قرضہ لو، زمین لینی ہے بینک سے سود والا قرضہ لو، زراعت کرنی ہے، دوائیاں لینی ہے، سپرے لینی ہے، پھٹی کا سیزن ہے، گندم کا سیزن ہے، ہر چیز کے لیے قرضہ لو بینک سے، اور وہ قرضہ سود پر ہو، وہ ختم ہی نہیں تو پوری زندگی۔ ایسا کام نہ کریں بھائی، ایسے کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑا موڑا کاروبار کریں جو اللہ۔ ایک آدمی لاکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، کیا کرے گا مجھے بتا؟ غریب آدمی اور امیر آدمی، بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی، ہر مرد اور ہر عورت کی دو چیزیں ضرورت ہیں، 2 روٹیاں صبح، 2 روٹیاں شام، اور 1 چارپائی اور اس پر 1 بستر۔ اس سے زیادہ کوئی ضرورت ہے ہماری؟ آپ بتائیں ایمان سے۔ امیر بھی یہی کھاتا ہے، غریب بھی یہی کھاتا ہے، آپ بھی یہی کھاتے ہیں، میں بھی یہی کھاتا ہوں، سوتا 1 چارپائی پر ہوں، کھاتا 2 چپاتیاں شام کو 2 صبح، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر بڑا محل بنا دیں گے، بڑا بنگلہ بنا دیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی اور استعمال کرے گا، ہمارے استعمال میں تو 1 چارپائی آئے گی بھائی، اور 4 لقمے جو منہ کے اندر جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں رہنے کے لیے نہیں، ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، دل پہ لکھ جائیں، شاید اثر کر، بڑی ہی عجیب بات کہی، بہت ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ تو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، تو پیدا ہی موت کے لیے ہوا ہے، تو پیدا مرنے کے لیے ہوا ہے، رہنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تو کوئی رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یا کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یا کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کتنا عرصہ رہے گا؟ 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 100 اور 150 سال کوئی زندہ رہے گا حد، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ لنا ملک ینادی کل یوم، لنا ملک ینادی کل یوم، روزانہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، لدول الموت وبنو للخرابی، اور دنیا میں آنے والا تو موت کے لیے آیا ہے، وبنو للخرابی، تو مکان بناتا چلا جا، تو محلات بناتا چلا جا، تو بنگلے اور کوٹھیاں بناتا چلا جا، وبنو للخرابی، خدا کی قسم یہ محلات رہنے کے لیے نہیں، یہ تباہ و برباد ہونے کے لیے بن رہے ہیں۔ آنے والا تو موت کے لیے آ رہا ہے، اور بنانے والا یہ تباہ ہونے کے لیے بنا رہا ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلی، الا یا ساکن القصر المعلی، اور بلند محلات میں رہنے والا، بلند بنگلوں میں رہنے والا، بہترین کوٹھیوں میں اور نرم غالیچوں پر اور بہترین گدوں پر اور بہترین بستروں پر سونے والا، اور نرم ریشم اور دبیز کے لحاف میں اپنے آپ کو لپیٹنے والا، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، ایک وقت آنے والا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، وہ وقت آئے گا کہ نرم لحاف سے تجھے نکال کر اس زمین کی مٹی میں دفن کر دیں گے۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو فنا ہونے کے لیے بنایا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، ایک میرے اللہ کا نام باقی، وہی ایک ہے، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے۔ ایک اللہ ہے جس سے کبھی گرم ہوا نہیں لگی، جس کے کبھی پاؤں پر کانٹا نہیں لگا، ایک اللہ ہے۔ سارا جہان ختم ہو جائے گا، اللہ پر کوئی موت نہیں ہے، کوئی موت ہے؟ اور جب آخری دن وہ قیامت کا بگل بجے گا، اور آخری دن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا پہلا بگل بجے گا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر، موت میں مر کر ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ کو معلوم ہے کتنا وقت گزرے گا۔ جب دوسری دفعہ اسرائیل سور پھونکیں گے، دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی،
اور آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر اطہر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، میں اٹھوں گا. لیکن آپ نے فرمایا بخاری میں جب دیکھوں گا تو اچانک موسیٰ علیہ السلام پر میری نظر پڑے گی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے. آگے حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے کیسے ہوش میں آ گئے. پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی، ہو سکتا ہے شاید اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہی بے ہوشی کافی سمجھ لی ہو جب کوہ طور پر تجلی ڈالی تھی نا اللہ نے، خر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، شاید اللہ نے اس کی وہی بے ہوشی کافی سمجھ لی ہو، اس لیے یہ پہلے ہوش میں آ گئے، ورنہ ساری کائنات سے پہلے تو ہوش میں آؤں گا. اندازہ فرما کہ اس وقت کیا منظر ہوگا اور حالت کیا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. بیٹا باپ سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، بیوی باپ سے جدا. خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بقا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا. اس وقت اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ، عجیب و غریب چہرے ہوں گے لوگوں کے، عجیب و غریب. ہر آدمی جدا جدا ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آتا. لوگ بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی کسی کے قریب نہیں پٹکتا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ. کچھ ایسے چہرے ہوں گے وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا. یہ ایمان والوں کے چہرے ہیں، ایمان والوں کے چہرے روشن چمکدار. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے کالے سیاہ، ان کے چہروں پر مٹی اور گردہ پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ کس کے چہرے ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ کافر، بے ایمان، نافرمان، نالائق اور بدکار و سیاہکار لوگ ہیں جن کے چہرے کالے سیاہ. دعا فرمائیں اللہ اس دن کی ہمیں روشنی عطا فرمائے. تو بھئی دنیا میں کتنا کما کے رکھیں گے بھائی، کب تک ہم رہیں گے. اللہ اکبر کبیر. میں تو اس شعر کو کبھی بار بار پڑھتا ہوں تو بڑا ہی سکون آتا ہے. آپ بھی یاد کر لیں، لیکن ہے عربی کا شعر ہے، معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، بڑا عجیب ہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنو للخراب الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. تو دنیا میں آنے والا تو رہنے کے لیے نہیں، تو مرنے کے لیے آیا ہے. تو بنانے کے لیے نہیں آیا. جو محل بنا رہا ہے یہ برباد ہونے کے لیے بنا رہا ہے. بہترین محل میں رہنے والا تو ہمیشہ نرم ریشم اور دبیز لباس اور نرم بستروں پر اور غالیچوں میں نہیں لپٹ کر سوئے گا، نرم بستروں پر نہیں سوئے گا. تیرا ٹھکانہ تو زمین کی مٹی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تجھے لوگ اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پھینک دیں گے. اس وقت کیا ہوگا بھائی ہمارا قبر میں؟ وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کیا ہوگا. نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ روشنی ہے، نہ ساتھی ہے، نہ مونس ہے، نہ غمخوار ہے، نہ بات سننے والا ہے، نہ کوئی غم ہلکا کرنے والا ہے، نہ کوئی امداد کرنے والا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا ہے. اس وقت کیا ہوگا بھی قبر میں؟ قبر پر کوئی دن نہیں گزرتا، روزانہ قبر پکارتی ہے میری پشت پر رہنے والا خیال کر کبھی تو نے میرے اندر بھی آنا ہے، اور میری پشت پر گناہ کرنے والا اتنے گناہ کر کہ جب تو میرے اندر کل آئے گا میں تجھے دباؤں گی تو برداشت بھی کر سکے. اتنے گناہ کر دو. کہتے ہیں جب آدمی زمین پر گناہ کرتا ہے نا تو زمین روتی ہے، کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت رحمت کی قلم پھیر. آئے تو صحیح مان. تو بھئی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دنیا کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایمان اور اعمال تعالیٰ کو راضی کرنا. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں یونس علیہ السلام کو کہ حضرت کہیں ملے تو پوچھیں کہ حضرت زندگی کیسے گزارنی ہے، اب کیا احکامات ہیں، رہنا ہے تو کیسے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے، کھانا پینا ہے تو کیسے، شادی بیاہ ہے تو کیسے. اب پیغمبر ہو تو بتائے. حضرت وہاں سے ناراض ہو کر ان سے چلے گئے. جب چلے گئے آگے تیار آ رہی کشتی کو چلایا
جب درمیان پہنچے اللہ نے تیز ہوا چلائی، ہوا چلانے سے نہیں پڑا، تو مجھے بھی واسطہ پڑا ہے کہ جب دریا میں کشتی چل رہی ہو اور اس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے کشتی کو اپنے رخ پہ ہوا لے جاتی ہے۔ پانی میں طغیانی آئی اور کشتی پانی کے بھنور میں پھنس گئی۔ اب جب پھنس گئی تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ یہ ایسا نازک مقام ہے، کشتی کے بھنور میں پھنسنے کا مقام۔ ایک دفعہ مجھے بھی ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہوا، یہ واقعی مجھے یقین آیا اس وقت کہ یہ ایسا نازک مرحلہ ہے جب کشتی پانی کی طغیانی میں پھنس جائے، بھنور میں پھنس جائے، ایسا نازک مرحلہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے اس مرحلے پر، اس موقع پر مشرک بھی اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ تیرے سوا کشتی کنارے لگانے والا کوئی نہیں۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے تھے یا اللہ اب تو ہی ہے کشتی کنارے لگانے والا۔ فلما نجاہم الی البر، جب کشتی کنارے لگ جاتی تھی مشرک پھر کہتے تھے یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے کشتی کنارے لگائی، لیکن اوکھا کم تھا، اکیلا تو نے نہیں کیا، ہمارے خداؤں نے بھی ساتھ امداد کرائی۔ پھر شرک کرنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو مشکل مرحلہ تھا۔ اب حضرت کی کشتی جب پھنسی تو ساری کشتی جیت کرنے لگے، گھبرا گئے، وہ کشتی پھنس گئی، طغیانی آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے ہماری کشتی میں کوئی ایسا آدمی آیا ہوا ہے، ایسا غلام ہے جو مالک سے ناراض ہو کر آیا ہے۔ اللہ کشتی والوں کی زبان سے یہ بات نہیں کہتے ہیں آواز ہے خلق نکارہ خدا، مخلوق کی آواز خدا کا نکارہ ہوتی ہے نا۔ کہاں لگتا ہے ایسے ہے کوئی آدمی ایسا ہے جو آج اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا۔ حضرت بیٹھے سن رہے تھے، فوراً کہا او بھائی کیوں ڈھونڈتے ہو، وہ شخص میں ہوں جو مالک کی اجازت کے بغیر ہی آ گیا ہوں، میں نے اللہ کے امر کا انتظار نہیں کیا، جلدی آ گیا ہوں۔ اللہ بات اتنی تھی، صرف یہ نقطہ سمجھنا ہے، بات صرف اتنی تھی، یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے امر کے انتظار سے پہلے آ گئے۔ اللہ نے بتایا نہیں میرے پیغمبر ہجرت کر جائیں، اللہ نے بتایا نہیں میرے پیغمبر ابھی عذاب آ رہا ہے آپ چلے جائیں، یہ تو بتایا عذاب آئے گا، لیکن کس وقت آئے گا یہ نہیں بتایا، اس سے پہلے چلے، اتنی سی بات ہے۔ لیکن بعض معاصرین کو یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ بعض معاصرین کو جن کو تاریخ پڑھنے پڑھانے کا لکھنے کا بڑا شوق تھا اور انہیں بڑی بڑی کتابیں لکھ ماری، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور انہوں نے یہاں خطرناک جملہ لکھا، وہ جملہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات کی نظریاتی نظری فکری اصلاح بھی ہوتی رہے۔ وہ بہت بڑا شخص ہے، اپنے نام کا بڑا آدمی ہے تاریخ کے لحاظ سے، اس نے نام پیدا کیا، لیکن اس نے ایسی ایسی غلطیاں کی کہ تمام اکابر علماء اور پوری امت جو ہے وہ اس کی غلطیوں کو دیکھ کر اور اس کی تحریروں سے چلا اٹھی، یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ اس آدمی کا نام مولانا مودودی صاحب ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہاں اس مقام پر لکھا کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی۔ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اگر پیغمبر، نبی یا رسول بھی رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑا جرم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر تھے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوا، ان سے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے کوئی رسالت کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے جس کام پہ ان کو بھیجا انہوں نے کما حق ہو اسے ادا کیا، دین کی صحیح تبلیغ فرمائی، توحید کو صحیح پرچار کیا، قوم کی اذیتیں برداشت کی، حضرت سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر قوم کو ڈراؤ، ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت نے ان کو کہا کہ عذاب آئے گا، 3 دن میں آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ ایمان تم نہیں لاتے نالائق ہو، 7 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت ناراض ہو کر اس آخری فیصلے کا، آخری جو امر تھا اس کے انتظار سے پہلے تشریف لے گئے۔ صرف اتنی بات ہوئی بس، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ بھول چوک کہہ سکتے ہیں،
پیغمبر تو پاک ہوتا ہے گناہوں سے، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، پیغمبر سے غلطیاں نہیں ہوتی، نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ نبی کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہوئی۔ نعوذ باللہ، یہ مودودی صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے اکابر نے اس پر گرفت کی تو انہوں نے کتاب کے اگلے ایڈیشن میں یہ عبارت حذف کر دی۔ معلوم ہوا کہ بات مان لی انہوں نے، لیکن مودودی صاحب کے جانے کے بعد حذف کی، وہ خود اس کو تبدیل کرتے تو پتہ چلتا۔ بہرحال تو حضرت سے اور کوئی جرم نہیں ہوا، صرف یہ بھول چوک ہوئی کہ عذاب تو آ رہا ہے، فرمایا مانو ایمان نہیں لاتے تو 3 دن میں عذاب آئے گا اور میں جا رہا ہوں، اتنی سی بات، اس وحی کے آنے سے پہلے تشریف لے گئے۔ تو اس بات پر اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ تنبیہ کیوں فرمائی؟ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ پیغمبر اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، بڑے مقرب ہوتے ہیں، بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور اپنوں کی تھوڑی سی لغزش بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی کی اصلاح تو اللہ خود کرتا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، تربیت کا انداز ہے، تربیت کا انداز۔ حضرت گئے کشتی پر، اب انہوں نے کہا کوئی آدمی ناراض ہو کر آیا ہے، تو حضرت نے فرمایا میں ہی ہوں جو اللہ کے وحی آنے سے پہلے ہی آ گیا ہوں، وہ میں ہی ہوں اللہ کا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو پھر آپ کو نہیں بٹھا سکتے، یہ لگتا ہے آپ کی وجہ سے ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیوں پریشان ہوتے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اب آگے 2 روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے خود اٹھ کر کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی، بھائی میں جا رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کی کشتی نہ ڈوبے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے اٹھا کر پانی کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی کشتی سلامت خیریت کے ساتھ کنارے لگ جائے۔ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو بڑے معزز آدمی لگتے ہیں، آپ تو بڑے ماشاءاللہ ایسے حسین چہرے والا، پیغمبر حسین ہوتا ہے، سبحان اللہ، پیغمبر سے زیادہ نیک کون ہو، پیغمبر سے زیادہ اخلاق کا کردار اچھا کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نہیں لگتے۔ قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس بات پہ بات چیت ہوئی، حتیٰ کہ نوبت وہیں جا رسید کہ انہوں نے کہا جی قرآن ڈالتے ہیں، آپ تو ہمیں اچھے آدمی لگتے ہیں، آپ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، نام ڈالے کہ دیکھیں جی کس کا نام نکلتا ہے، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم کشتی سے اتار دیں۔ فساہما فکان من المدحضین، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ قرآ ڈالا گیا، جب قرآ ڈالا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا جلدی جاؤ کسی اور کا نام نہ نکلے، آج میں نے یونس کا نام نکلوانا ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر کی تربیت تو پوری کرنی ہے، تنبیہ ہو رہی ہے۔ نام نکلا حضرت کا، وہ حیران ہو گئے، دوبارہ قرآ، 12 قرآ، جب بھی ڈالے تو نام نکلے یونس علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت اب تو واقعی آپ ہی ہیں اور ہم مجبور ہو گئے، اب آپ ہی پھر تشریف لے جائیں۔ تو پھر یا آپ خود پانی میں چھلانگ لگا کے چلے گئے یا ان حضرات سے کہا کہ بھائی اٹھا کے مجھے پانی میں ڈال دو۔ ادھر پانی میں ڈالا اور اللہ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا مچھلی آ جا، ایک بڑی میری قیمتی امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال لے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے کشتی سے فرمایا، مچھلی سے فرمایا، مچھلی سے، اور مچھلی خیال کرنا ہے کہ جو میرا یونس ہے آ رہا ہے یہ تیری غذا نہیں ہے، کسے غذا سمجھ کر نہیں کھانا، چبا کر نہیں کھانا کہ تیری غذا ہے، تیری غذا نہیں ہے، یہ میری امانت ہے، میں نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا ہے، ادھر آ کر رہے گا۔ بس مچھلی نے منہ کھولا اور اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ، بڑی بڑی مچھلیاں، آج کل تو جدید دور ہے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، مکانوں سے بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ تو حضرت مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ قرآن مجید کے الفاظ، یونس علیہ السلام کے وہ انداز، وہ قرآن نے کچھ نقل کیا ہے بڑا ہی عجیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والے پیغمبر کا حال بھی سن لو، وہ جب قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں اس نے شاید یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ ہم اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ معمولی بات ہے، چلو اللہ کی وحی نہیں آئی، میں چلا گیا تو چلا گیا، اس پہ تنبیہ نہیں ہوگی۔ لیکن میں تو اس پہ بھی تنبیہ کرنے لگا کہ میرے پیغمبر آپ نے یہ میری اجازت کے بغیر کیوں کر لیا، انتظار تو کرتے، کیوں چلے گئے؟ اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر احساس ہو واقعی اللہ پاک نے میری بات کو محسوس کر دیا، اب سوا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے کو پکاروں اور اسے راضی کروں۔ یا پھر وہی بات آ رہی ہے، اگر قوم پر عذاب آ رہا تھا تو عذاب سے بچے کس وجہ سے کہ قوم نے اللہ سے معافی مانگی۔ بات سمجھے؟ قوم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو عذاب ہٹ گیا۔
اب پیغمبر پر جب تنبیہ ہو رہی ہے تو وہ تنبیہ بھی ہو رہی ہے تو اس سے بچنے کا یا اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ رجوع کرے اس کی طرف. تو حضرت نے مچھلی کے پیٹ میں ہی رجوع کر لیا کہ اللہ کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بھئی میں تو معافی تب مانگوں قبول کروں گا آپ سارے لوگ پہلے بیت اللہ میں آئیں پھر میں معافی آپ کی قبول کروں گا. کیا خیال ہے آسان ہوتا ہے یہ مسئلہ؟ ہم سارے بیت اللہ شریف جا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کوئی وقت مقرر کر دیتا سال میں ایک رات ہے اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی تو آگے پیچھے ہم مر جاتے تو پھر توبہ کیسے قبول ہوتی ہے ہماری مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ساری قوم جمع ہو سارے لوگ معافی مانگیں پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے تو بہت ہی آسانی کر دی. امت محمدیہ کے لوگوں آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ کے حبیب کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے جو مقام آپ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا. حدیث پاک میں آتا ہے یہ اقوام عالم کے تذکرے یہ قوموں کی تباہی و بربادی کے واقعات قرآن میں سورہ اعراف میں اور یہ سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں بار بار تذکرہ ہے. عاد تباہ ہو گئی سمود تباہ ہو گئی اور جناب حجر تباہ ہو گئی قوم تبع اور قوم لوط اور قوم نوح یہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود شیبتنی ہود. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی کے بال مبارک تو سفید ہونا شروع ہو گئے. حدیث میں آتا ہے 17 بال آپ کے سفید تھے. ایک دن ایک صحابی کہتا ہے میں نے گنے 20-21 بال آپ کی داڑھی مبارک کے سفید تھے باقی داڑھی کالی تھی. 20 یا 21 بال مبارک آپ کے سفید ہو گئے تو کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں. بوڑھے ہو گئے بال سفید ہونا شروع ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھی خدا کی قسم میں بوڑھا نہیں ہوا مجھے تو سورت ہود کے اندر قوموں کی بربادی کے واقعات نے بوڑھا کر دیا. اس غم نے بوڑھا کر دیا کہ پتہ نہیں میری امت کے ساتھ کیا بنے گا. اور آپ نے پھر دعا کے ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہیں کرنا ایسی آفت نازل نہیں کرنی کہ ساری میری قوم اور ساری میری امت دعوت اور امت اجابت ساری ختم ہو جائے. ایسا عذاب نازل نہیں کرنا. اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا قبول فرما لی. میرے پیغمبر میں تیری امت پر ایسا عذاب نازل نہیں کروں گا کہ تیری ساری امت تباہ و برباد ہو جائے. ایسا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا. انفرادی طور پر ہوگا جزوی طور پر ہوگا جیسے ابھی ایک عذاب آیا زلزلے کی شکل میں اللہ حفاظ فرمائے لیکن ساری امت پر نہیں آیا. ساری امت پر نہیں. اور دوسری جگہ جب سرداران مکہ اور قریشیوں نے کافروں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کرا دیں اس وقت بھی اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی میرے حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا پیغمبر میں ان کافروں پر عذاب نازل کر کے ان مکہ والوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ان کافروں قریشیوں کو تباہ کر دیتا لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ تو جو ان کے اندر رہتا ہے اور جہاں تو موجود ہو وہاں میرا عذاب نہیں آتا. آپ کی کتنی بڑی نسبت کی رحمت ہے یہ آپ کے صدقے اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے بھائی. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بار بار کہتا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی عزت قدر یہ ہے کہ ہم آپ کے سچے تابع دار بنیں آپ کے خوبدار بنیں آپ کی اتباع کریں آپ کے راستے پر چلیں آپ کی اطاعت کریں اور پھر درود شریف کثرت سے پڑھیں. درود شریف ہم نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو تھوڑا پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھیں درود شریف. اس کے بڑے انوارات و برکات ہیں. محبت کا حق ادا کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کی ذات اقدس پر درود شریف کثرت سے پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں اب اللہ کو پکار رہے ہیں. فنادا فی الظلمات ظلمات میں پکار رہے ہیں کئی اندھیرے. رات کا اندھیرا اللہ اکبر کبیرہ. رات کا اندھیرا پھر پانی کا اندھیرا پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اندھیروں میں پکار رہے ہیں کس کو؟ لا الہ الا انت. اے اللہ اب کوئی نہیں ہے معبود تیرے ہی سوا. اب میری مشکل کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. مشکل کیا حل کرے گا؟ میری یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تیرے سوا. میری حالت کو دیکھنے والا نہیں ہے اور میرے حالات کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو ہی ہے اللہ. لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تو تو پاک ہے ہر عیب سے ہر غلطی سے ہر کوتاہی سے ہر لغزش سے. تو پاک ہی پاک ہے. تعریف تیری ہے تحمید تیری ہے تکبیر تیری ہے تقدیس تیری ہے بڑائی تیری ہے کبریائی تیری ہے عظمت و الوہیت تیری ہے.
ہم تو تیری ہی تعریف اور تیری توحید کے گنگا رہے ہیں. یا اللہ تیری ہی بڑائی اور کبریائی اور تو ہی ہمارا معبود, ہم سب تیرے عابد اور بندے. انی کنت من الظالمین, یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, تو میرے حال پر خصوصی رحم فرما. بس اس کو پڑھتے رہے یونس علیہ السلام. بزرگان دین کا بڑا معمول ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا, ہر غم میں, ہر مشکل میں, ہر تکلیف میں پڑھتے ہیں, اور بہت زود اثر چیز ہے یہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت پڑھتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف رجوع کرے میں تو قبول کرتا ہی کرتا ہوں. جب میرے پیغمبر نے مجھے پکارا مچھلی کی پیٹ میں اور اندھیروں میں, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی بات کو سنا, قبول کیا, ونجیناہ من الغم, اور اتنے بڑے غم سے ہم نے ان کو نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, ایمان والوں کو ایسے ہی ہم نجات دیا کرتے. لیکن کوئی رجوع تو کرے, کو آئے تو صحیح, کو ہماری طرف توجہ تو کرے. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ میرا پیغمبر یونس یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے نبیوں پیغمبروں میں سے تھے. اذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, کرا ڈالا, نام یونس کا نکلا, اٹھا کر پانی کے حوالے کیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے منہ کھولا اور جناب لقمہ بنا کے نکل گئی, اور اندر حضرت کو رکھا. وہ ملیم, حضرت اس وقت بڑے ملامت کر رہے تھے, اوہو میں نے اللہ کے امر کا کیوں انتظار نہ کیا اور کیوں میں جلدی آ گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکارا, مجھے میری تسبیح بیان کی, مجھے یاد کیا. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے اور مجھے نہ پکارتے اور میری مدد طلب نہ کرتے اور مجھے یاد نہ کرتے, اللہ فرماتے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے قیامت تو آ جاتی, یونس مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آ سکتے. اس کے سوا کیا چارہ کار ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں؟ اس کے سوا کوئی اور دروازہ ہے جدھر ہم جائیں؟ اور ہمیں تو دروازہ کوئی نہیں. کوئی یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ. اس کو چھوڑیں تو کہاں جائیں؟ آسمان کس کا ہے؟ اللہ. اس کا سایہ چھوڑیں تو پھر کہاں جائیں؟ اللہ. زمین اس کی, آسمان اس کا, ملک اس کا, بادشاہت اس کی, تو اس کو چھوڑ کر ہم کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے بڑی عجیب, اللہ اکبر کبیرہ, من لم یرضى بقضائی, جو آدمی, اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میری تقدیر پر راضی نہیں ہوتا, ولم یصبر علی بلائی, اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کرتا, فلیخرج من تحت السماء, اسے کہو میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ, میری زمین کو چھوڑ کر کسی اور زمین پہ جا کر چلے جاؤ. فلیخرج من تحت السماء ولیطلب ربا سوائی, میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرو. اگر میری زمین پر رہو گے اور میرے آسمان کے نیچے رہو گے تو میں فیصلے اپنی قدرت کے کروں گا اور تم سب کو میرا ہر فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو بھئی ہم اس کی زمین کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ نہیں. کسی اور کی کوئی حکومت ہے کہ ہم اس کے زیر نگی ہو جائیں, اس کے سائے میں چلے جائیں؟ اس کی رحمت کے دروازے کے سوا اور کون سا دروازہ ہے؟ یہ کہا کرو مولا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. یا اللہ دروازہ کھولنے پر تیری حکومت ہے تو تیری رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانے پر تو میری حکومت ہے. میں معافی مانگتا رہوں گا, گناہ تو ہوتے ہیں لیکن یا اللہ توبہ کرتا رہوں گا, مغفرت طلب کرتا رہوں گا, اس وقت تک رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک تو رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول نہیں دیتا. اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں اور روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں, تبھی آفات و بلیات, مصائب سے, شدائد سے, آلام سے, رنج و غم و علم و محن سے اور جناب زلزلوں کی اور آفتوں سے اور پریشانیوں سے اور عذاب سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب اللہ راضی ہو جائے. اور جب لوگ گناہ کریں اور گناہ اجتماعی شکل اختیار کر لیں, پوری قوم گناہ میں مبتلا ہو, اور پھر علانیہ گناہ, علانیہ یہ بڑی خطرناک بات ہے, گناہ کرنا اور پھر علانیہ طور پر کرنا اور اس پر ڈٹ جانا کہ جی میں تو بس ٹھیک کر رہا ہوں, میں صحیح راستے پر ہوں, مجھے زیادہ سمجھ ہے, یہ سب سے خطرناک بات ہے. آپ کی دعا سے حدیث یاد آئی, بڑی عجیب حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا میری ساری امت لائق معافی ہے, میری ساری امت اس قابل ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے,
لیکن وہ لوگ جو علانیہ گناہ کرتے ہیں یہ معافی کے قابل نہیں ہیں. علانیہ گناہ سے بچیں گے. علانیہ گناہ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ چھپ کر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جب بھی ہو جائے، علانیہ ہو جائے، چھپ کر ہو جائے، انفرادی ہو جائے، اجتماعی ہو جائے، اپنا ہو یا کسی اور کے گناہ کا سبب آدمی بن جائے، ہر وقت آدمی کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یا اللہ غلطی ہو گئی تو معاف فرما، خطا ہو گئی ہم ہی قصوروار ہیں، تو مہربان ہے، تو معاف فرما. یونس علیہ السلام کی قوم اور حضرت یونس علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تبھی تو اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا ہے کہ اگر میرا یونس پیغمبر مجھے یاد نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آ سکتا. جب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا، مچھلی میرے پیغمبر کی جو امانت میرے پاس آئی تھی بڑے آرام سے جا اور اسے نکال کر دریا کے کنارے پر بٹھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پر بٹھایا. اب جب باہر نکلے تو عجیب کیفیت تھی. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. صحرا میں، میدان میں حضرت پڑے ہوئے ہیں. اب جسم بالکل نحیف کمزور ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جیسے پرندے کا بچہ نہیں ہوتا چھوٹا سا جس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے، جسم نرم و نازک، اور مچھلی کے پیٹ میں رہ کے اس طرح ہو گیا تھا. کدو کی بیل ایک اگی، اس کے بڑے بڑے پتے تھے. فانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، کہتے ہیں کدو کی بیل تھی، اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں. اس کا سایہ کر لیا، اس کے نیچے اللہ کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور اپنے جسم کو بھی چھپا رہے ہیں. کچھ دن گزرے وہیں اس حالت میں. بعض روایات بتاتی ہیں اللہ نے کسی جانور کو بھیجا، بکری کو بھیجا، یہ جنگل کی ہرنی کو بھیجا. روز آتی تھی اور پیغمبر کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. اللہ مالک ہے تو خالق بھی تو ہے نا، خالق ہے تو رازق بھی تو ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ رسی ڈول ساتھ لے لیا. راستے میں چلو یار پانی تو پیوں گا، یہ تو ہونا چاہیے. راستے میں گیا، ایک کنواں آیا، اس کو بڑی پیاس لگی، ڈول کے ساتھ رسی باندھی، ڈول کو نیچے پھینکا، بھرا. جب اسے کھینچنے لگا ہاتھ سے جو رسی چھوٹی، ڈول بھی رسی بھی ہر چیز کنویں کے اندر. بڑا پریشان، میں تو رسی ڈول کے سہارے پر آیا تھا، اب وہ گر گئی تو اب کیا ہوگا؟ تو بڑا مسئلہ بن گیا. بیٹھ گیا جنگل میں ایک درخت کے سائے کے نیچے، موت کا انتظار کرنے کا. موت آئے گی یار، مر جاؤں گا تو بڑی پریشانی ہے. دیکھیں گے بڑا مسئلہ بن گیا. بیٹھا ہوا بھوک سے پیاس سے مر رہا ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو. جنگل ہے، دائیں بائیں مشرق مغرب سے درندے نکلتے ہیں. ڈر لگتا ہے مجھے آئیں گے چیر پھاڑ کے کھا دیں گے، ختم کر دیں گے. اچانک دیکھا ایک طرف سے ایک ہرنوں کا ریوڑ آیا. ہرنوں کا ہرن آئے بہت سارے اور اس کنویں کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہیں تو جانور پر عجیب کام کر رہے ہیں کہ کنویں کے ارد گرد کھڑے ہیں اور سب کی منہ اور گردنیں اور سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. میں اس منظر کو تعجب سے دیکھ رہا تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کنویں سے پانی خود بخود اوپر ابلنے لگا. جانوروں نے پانی پیا، ہرن پانی پی کر واپس بھاگ کے دوڑ کے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں بھی خوش ہو گیا، کچھ امید بن گئی، چلو پانی نکل آیا، یہ جانور جا رہے ہیں میں بھی پیوں گا. کہتا ہے میں جب کنویں کے قریب گیا پانی پھر نیچے. اللہ تو اس وقت میری زبان پہ کچھ شکوے کے الفاظ آئے، یا اللہ میں تو تیرا انسان بندہ ہوں، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو جانوروں کو پلاتا ہے پانی، مجھے کیوں نہیں پلاتا؟ تو کسی ہاتف نے آواز دی، اور میرا بندہ تو رسی ڈول کے سہارے پہ چلتا ہے، یہ جنگل کے جانور تو میرے سہارے پر رہتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں نے ان کو پلایا، مجھے اپنی رحمت کی قسم ہے تو مجھ پہ بھروسہ کرتا، تو آدم کا بیٹا ہے، میں تجھے اس سے بھی بہتر کھلاتا. اللہ پہ بھروسہ ہم نہیں کرتے نا بھائی، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تو اللہ پر بھروسہ کر لے، ارادہ کرے، پھر کر اس پر بھروسہ. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کیا کرے. اب یونس علیہ السلام کو جنگل کی ہرنی دودھ پلا جاتی ہے. کچھ دن گزرے، وہ جو کدو کی بیل کے سائے میں حضرت پڑے ہوئے تھے وہاں، اس کو نیچے سے کیڑا آیا، اس نے کاٹا، بیل خشک ہونا شروع ہو گئی.
بیل کے پتے خشک ہو گئے. حضرت بڑے پریشان ہوئے, زبان سے آگ کا جملہ نکلا. اسی انداز کا یہ واقعہ سنا, یا اللہ یہ کدو کے پتے تھے, میں ان کے سائے میں رہتا تھا, یہ بھی خشک ہو رہے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, بڑی پریشانی ہے. اللہ نے پھر تنبیہ کی, یہ تربیت ہو رہی ہے پیغمبر کی. پھر تنبیہ کی, وہ وہاں سے نکالا, پھر کشتی پر بٹھایا, پھر پانی کے اندر ڈلوایا, پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, پھر وہاں سے نکالا, پھر کنارے پر بٹھایا. یہ ساری تنبیہ کے مراحل ہیں. پیغمبر کی تربیت ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے. تو جب وہ حضرت نے کہا یا اللہ کدو کی بیل خشک ہو گئی تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, ارشاد فرمایا میرا پیغمبر ایک کدو کی بیل سے تجھے فائدہ ہو رہا تھا نا, آپ کی ذات کو صرف ایک آدمی کو فائدہ ہو رہا تھا, اور اس کے جل جانے, سڑ جانے, ختم ہو جانے پر تجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے. اور میرا پیغمبر میں نے جس بستی کی طرف تجھے بھیجا تھا 1,00,000 سے زیادہ اہل نینوا ہیں, 1,00,000 سے زیادہ بندے وہاں رہتے ہیں, اور ان سب کو تو میری اطلاع آنے سے پہلے وقت متعین کر کے عذاب کی خبر دے کر آ گیا. ساری قوم کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہ ہوتا. نہیں سمجھ رہے گا, اس بات میں بڑا لطیف جا رہا ہے. میرا پیغمبر کافر ہے نا, نہیں مانتے, نادان ہیں, لیکن میرا حبیب یہ میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوگ ہیں. میں کبھی نہیں چاہتا یہ سارے لوگ برباد ہو کر جہنم میں چلے جائیں. میں تو بڑا مہربان اللہ ہوں, یہ میری مخلوق اور میری قدرت کا عظیم مظہر ہے انسان. تو وہاں رہتا اور کوشش کرتا, یہ لوگ ایمان لے آتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی نصیب ہوتی کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لے آئے. تنبیہ کی, یا اللہ خطا ہو گئی, مہربانی فرما مجھے واپس دے. اللہ نے صحت لوٹا دی, تندرستی لوٹا دی, جوانی لوٹا دی, حسن کی بہار دوبارہ آ گئی. اب یونس علیہ السلام اٹھے اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ابھی جاؤ, وہ بستی کے لوگ ابھی تک تجھے تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا نبی اور ہم اس سے دین و ایمان کو سیکھیں. یونس علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اس بستی کے اندر. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بھی ایسے ایمان لے آئیں جیسے یونس کی قوم ایمان لے آئی, اور کیوں ایسا نہیں کرتے لوگ کہ ایسے توبہ کر لے جیسے یونس کی قوم نے توبہ کر لی. یا اللہ ہم توبہ کریں تو کیا ہوگا, پر میں جس طرح ان پر عذاب آتا ہوا میں نے ٹال دیا, اگر تم بھی گناہوں سے معافی مانگ لو تم پر بھی عذاب آتا ہوا بھی ٹال دوں, لیکن توبہ تو کرو, معافی تو مانگو بھائی. یہ اس قوم کا واقعہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ. میں کل سوچ رہا تھا, میں نے کہا اس موقع پر اس واقعے کا درس بہت ضروری ہے, اس لیے اس کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے یہ چند باتیں عرض کی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضے پورا کرنے